پسینے میں ہے، لیکن عدالت کا روب و دبدبہ ان کا ایسا ہے کہ یہاں کے شیر اور درندے بھی بکریوں کو چین کر بھاگتے نہیں ہیں، ایک ہاتھ سے پانی پیتے ہیں۔ یہ شام حضرت عمر کی عدالت کا تھا۔ آج میں دیکھا وہاں میری بکری میں بھیڑیا اچک لگ گیا، میں نے جان لیا کہ شاید آج حضرت عمر رخصت ہو گئے۔ جب لوگوں نے تحقیق کی، تفتیش کی، تو یقیناً اسی دن حضرت عمر الخطاب شہید کیے گئے۔ بادشاہ جیسا ہوتا ہے حکومت ایسی ہوتی ہے۔ تخت پہ بیٹھنے والے کے قدم مبارک ہوتے ہیں تو راجا میں خوشحالیاں آتی ہیں۔ اگر بیٹھنے والا ہی پنوتی ہو، بیٹھنے والا ہی منحوس ہو، اگر وہ خود خائن ہو، اگر وہ خود خیانتکار ہو، اگر وہ خود بے امین ہو، تو دنیا اس کی رعایا بھی ویسی ہو جائے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عمارت کے بعد، اس شان عدالت کے بعد 10 سال لگا ہوا ان کو حکومت کا فیصلہ دینے میں، ہمارا تمہارا کیا؟ مترلی نہیں بنے تو ٹینشن میں آتے اور فکر ہو رہا ہے۔ اگر کسی مدرسے کی اہتمام کسی کی شان آپ نے صحرا نہیں بندھا تو جو مجھے معتدل نہ بنایا وہ ہتھے سے کھڑا ہو جائے گا۔ حضرت مفتی اعظم ہند علیہ رحمۃ الرضوان کی ذات تھی، ان کو بول کے حضرت نماز پڑھاتے تھے۔ اے واہ، مصطفیٰ کو اپنی نماز کا حساب دینا تو مشکل ہے، اتنے لوگوں کی ذمہ داری کون اٹھاتا ہے؟ حضرت ایک میرے مفتی اعظم کا تقویٰ چھوڑ کر متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی، ایک میرے مفتی اعظم کا تقویٰ چھوڑ کر حضرت مفتی اعظم ہند سے لوگوں نے التجا کی، سرکار کتنی دور دراز سے لوگ آتے ہیں آپ کے اقتداء میں آتے ہیں پڑھنے کے لیے، لیکن آپ ہیں جب دیکھو آپ تعریف، آپ بھی تو کبھی مسلح کی زینت بنے، ہم لوگوں کو آپ کے پیچھے اقتداء کرنے کا شرف عطا ہوا ہے۔ مصطفیٰ کو اپنی نمازوں کا حساب دینا مشکل ہے۔ اتنے لوگوں کی ذمہ داری لے کر کے کھڑا ہوں گا، کیسے کیا جواب دوں؟ بولے حضرت رہنے دے 5 وقت کا نکو، جمعہ تو پڑھاتی کی۔ جب 5 وقتہ نمازوں میں سینکڑوں کی تعداد میں دہائیوں میں ہوتے تو حساب دینا مشکل ہے۔ ارے وہ جو 500 اور 1000 کی تعداد میں ہوں گے تب اس کا جواب بڑا میں کیسے دوں گا؟ نہیں، بس کوئی صحیح القرت کوئی امام ہو جو نماز طہارت کے مسائل جانتا ہو، صحیح القرت ہو، بس اس کے پیچھے میں نماز پڑھ لیتا ہوں۔ میری یہ شان کہ میں مصلی پہ کھڑا ہوں، اللہ یہ تھے وہ لوگ جو ذمہ داریاں صحیح سمجھتے تھے۔ یقیناً 7 انجمنیں جن کا نام لے کر کے یہاں پر یہ محفل منعقد کی گئی ہے، یقیناً تم لوگوں نے ایک عظیم مثال پیش کی ہے۔ آج جو سچ مچ میں تمہاری سربراہی سرپرستی کی ضرورت تھی، آج صحیح کہو آپ نے یہ عظیم اجلاس منعقد کر کے اپنے فرض سے سبکدوش ہوئے ہوا۔ جتنی بھی سراہنا کی جائے، جتنی بھی داد و تحصیل سے آپ نوازے جائے کم ہے۔ یقیناً اس وقت میں آپ پہلو نہیں کرتے، آپ کے سروں پہ اس کا الزام ہوتا کہ اس قوم نے آپ کو مقتدر پیشوا کی حیثیت سے چنا تھا اور آپ اپنے پہلو صحیح کر گئے، آپ انحراف کر گئے۔ ایسے وقت میں آپ کے اوپر چڑھل لگتا، لیکن آپ نے اپنے فرض منصبی سے اس اجلاس کو منعقد ہو کر کے اچھی طرح سے مخدوش ہو گئے اور اپنے بتا دیا آئیے جواب مرنا حق گوئی و کرپا کی، اللہ کے شیروں کو آگے نہیں رباہی، حیدرہ ازدر درا زرخام بھائی منظرہ شہری پارا دورا روشن دورا انتاکن۔ اے لوگوں، علی کی فضیلت کو میں نے پہلے کہہ دیا، ہم جیسے ناقص و ناکارہ ہیں۔ غالب نے ایک بات کہہ کے اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ بولے پوچھنے والے غالب یار یہ کیا عورتوں کی باتیں، یہ کیا غزلیں، ان کے سوا یہ حسن سراپا سے نکل کر کے بھی، کہیں بتوں کی تعریف سے نکل کے بھی کچھ ہے نہیں تیرے پاس؟ کبھی اللہ رسول کی تعریف کریں؟ کیا بولے انہیں پہلے میں رسول کی شخصیت کو جاننا نہیں، ان کی حقیقت کو سمجھنا نہیں، میں ان کی تعریف کروں تو کیا کروں؟ میں نے ان کو پڑھا نہیں، جانا نہیں، سمجھا نہیں تو تعریف کروں گا بھلا کیسے؟ رسول فرماتے میری حقیقت کو جیسا کہ میں ہوں سوائے میرے رب کو کسی نے جانا ہی نہیں۔ یہ بات تو میں ایسے ویسے نہیں بولے، ابو بکر صدیق کو بولے سنو، جو سفر میں، حضر میں، موت میں، حیات میں کبھی بھی ان کا نہ پیچھا چھوڑا، ان سے بولے میری حقیقت کو جیسا کہ میں ہوں میرے رب کے سوا کسی نے نہیں جانا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں 70,000 پردوں میں رکھ کر کے تب بشریت کا لبادہ اڑا کر کے ان کے ملکوتیت پر ان کو دنیا میں بھیجا گیا، تب یہ عالم ہے، وہ دن ہے یا میرے سبحان اللہ۔
حضرت رسول خدا علیہ التحیۃ والسلام، میں عرض کر رہا تھا کہ بہرحال ذمہ داریاں یہ بڑی ہوتی، ذمہ داریاں بڑی ہوتی ہیں. آپ لوگوں نے جو ذمہ داری نبھائی ہے بہت بڑی ذمہ داری نبھائی، وقت کی ضرورت تھی آپ نے نبھائی ہے. یقیناً نہ نبھاتے سب گرفت میں آتے. فرض کفایہ کے طور پر اس 7 لوگوں نے، ان تنظیموں نے اس ذمہ داری کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر اس اجلاس کو منعقد کر کے پوری قوم کو بری ذمہ کر دیا، پوری قوم کے کندھے کو ہلکا کر دیا اس نے. اور یقیناً یہ سراہنا مسجد عامر کلیمی کی جتنی بھی کی جائے کم ہے. ایسے وقتوں میں لوگ پہلو تہی کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہیں سے بغلے سے نکل جاؤں، لیکن ایسے وقت میں انہوں نے یہ جگہ دی کر انہوں نے بھی اپنے فرض منصبی سے بہت اچھے طریقے سے سلوک ہونے کی کوشش کی. یقیناً ان کی بھی سراہنا کی جانی چاہیے. جتنے علماء یہاں پر بیٹھے ہیں، بلی کے گلے میں گھنٹی کون بھی باندھنا نہیں چاہتا. بولے چوہے مل کر کانفرنس کرے گئے تھے، بھائی نے آپ کو کیا کیا، آپ کو پوری دہشت گردی پھیلا جاتا تھا، کیا کرنا، ہمیں سونے اسٹیپ حملہ کر چکی تو بولے نہیں ایسا کرو، بلی کے گلے میں گھنٹی بندھی ہے، جب بھی آتا کنٹن بستی ہم سب لوگوں بھاگ جاتی. چوہے بولے بننا کون تھا، تو بن، تو بن، تو بن. بلی کے گلے میں گھنٹی باندھنے کے لیے کوئی تیار نہیں، جان ہر ایک کو بچانی ہے، ہر ایک کو اس سے خوف ہے، ہر کوئی چاہ رہا ہے کہ اس سے نجات پائے، لیکن نجات پانے کا جو ذریعہ ہونا چاہیے وہ کوئی اپنانے کو تیار نہیں. وہ سمجھ رہا کہیں پہنچا اور وہی دکھ میں اثر بن گیا تو، اگر وہی اس کا دکھ میں کر دیا بن گیا تو ہر کوئی یہی سوچتا رہا. لیکن مسجد عامر کلیمی نے جگہ دے کر کے ان سارے عمائدین ملت، عمائد ملت نے، ان اساتذین امت نے اپنے فرض منصبی کو بخوبی نبھایا ہے. ان علماء ذوی کرام نے، اللہ ان پہ ہزاروں رحمت اللہ کی بات. جب کبھی بھی تمہاری ایمان و عقیدے کی بات آتی ہے یہ سینہ سفر ہو جاتی ہے. تمہارے ایمان و عقیدے کی حفاظت کے لیے، قیادت کے لیے یہ لوگ ہمیشہ کھڑے ہوتے ہیں. جتنی سراہنا کرو کم ہو. تم بھولے سے نہیں سمجھنا ان میں سے کوئی بھی وہ ہے جو نذرانے کے لیے آئے ہوں گے. یہ مجلس محض خلوص للہیت سے بھری ہوئی مجلس ہے جو صحیح ایمان و عقیدے کی حفاظت کے لیے یہاں پر جمی ہوئی ہے. اور کسی کے اندر کوئی نذرانے کی بات نہیں، کوئی دنیاوی منفعت نہیں، کچھ جاؤ حشر کا خیال نہیں. ہر ایک نے اپنی اپنی قیمتی وقت کو نکال کر ان علماء دین نے یہاں پر جو سینکڑوں کی تعداد میں علماء ہے، یہاں پر دہائیوں کی تعداد میں علماء ہے، سینکڑوں تعداد میں جو یہاں پر ذمہ داران موجود ہیں، ان لوگوں نے بتا دیا کہ سچ مچ میں ہم مولا کائنات سے محبت کرتے ہیں، صحابہ کرام سے بھی محبت کرنے والے ہیں. بہرحال ہمارا وہ ہے جو اعلیٰ حضرت نے کہہ دیا ہے دونوں ہاتھ میں باہم آنے. ایک طرف مولا کائنات بھی ہے، ادھر امیر معاویہ بھی ہے، پنجتن پاک بھی ہے، صحابہ کرام بھی ہے. دونوں ہمارے ہیں، ہم دونوں کے ہیں. اہل سنت کا ہے بیڑا پاک، اصحاب حضور نظم ہے اور نام ہے اطرت رسول اللہ کی. اور اے لوگوں انہیں مولائی کہاں بھی مت کرو کہ حقیقت میں یہ مولائی نام نہاد کے ہیں، حقیقت میں ہم مولا ہیں. حقیقت میں مولائی ہم ہیں، ان کے صحیح تعلیمات کو عام کرنے والے ہم ہیں، ان کے صحیح تعلیمات کو لوگوں میں پھیلانے والے ہم ہیں، ان سے سچی عقیدت محبت کرنے والے ہم ہیں. یہ تو صرف روٹیاں دینے والے ہیں، یہ لوگوں کو مسگائیڈ کرنے والے ہیں. ایک بات کیا کہ گفتگو ختم کر رہا ہوں. خوب پہچانتے ہیں چور کو تھانے والے، خوب پہچانتے ہیں چور کو تھانے والے. ہم کسی ٹیررسٹ تنظیم سے ہمارا دور دور کا تعلق نہیں ہے. ہم دہشت گردی کو کبھی بھی اچھا نہیں کہے. ہمیں نا امن اور شانتی کا پیغام رہا ہے ہمارا دھرم. انہوں نے بابا جی بولو رہے تمہیں کب تو تمہیں بابا کا عرس ہے، کب تو ہمایوں کا عرس منائی، تمہیں کب تو اکبر کا عرس منائی، کیوں یہ منائی؟ لیکن خواجہ کا عرس منا رہے ہو، مرحوم الہی کا عرس منا رہے ہو، جتنے اولیاء کرام ان کا عرس منا رہے ہو. ہم تلوار کے جو دھنی تھے ان کی نہیں، کردار کے دھنی جو ہمارے بزرگان دین تھے ان کی یادوں سے ساتھ پھیلا ہے. آج بھی ہم انہیں کی یاد میں محفلیں کر رہے ہیں. کوئی بتا دے مجھے کہ بابا کے نام پہ کبھی سارے سوال کی محفل چلی ہو؟ کوئی بتا دے اکبر کے نام سے ہمیں محفلیں سجائی ہو؟ لوگی خاندان میں، خاندان غلامہ میں، مغلیہ خاندان میں، تغلق کے خاندان میں کتنے بڑے بڑے سلاطین زمانہ گئے. اس وقت میں پورے ہندوستان میں ہماری حکومت تھی. اگر وہ جو آج دوسرے دھرم کے لوگ کر رہے ہیں، اگر وہ رویہ ہم اختیار کرتے تو آج کوئی دوسرے دھرم کا نہ ہوتا، کوئی نہیں ہوتا. بلکہ ہماری تلوار کے جو دھنی تھے
سمجھو پوچھو، تم اسلام کی حقانیت، اس کی صداقت جب چاپلوسی ہو جائے تب آؤ۔ یہ وہ نغمہ ہے جو ہر سانس میں گایا نہیں جاتا۔ محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں، یہ وہ نغمہ ہے جو ہر سانس میں۔ مسلمان ہونا کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ اللہ نے یہ نعمت یہ بہت مخصوص سینوں کے اندر رکھی ہے۔ جسے جنت جانا ہے، جسے جہنم سے بچنا ہے، ہر کسی پہ نہیں رکھا انہیں، جسے چاہو اسے مسلمان سے۔ کتنا بڑا کرم ہے اس رب کا کہ ہمیں مسلمان بنایا۔ اللہ کے رسول کی عظمت عزت ہمیں صحیح دھرم میں پیدا کیا۔ الغرض مجھے کہنا یہ تھا کہ ہم تلوار کے دھنی کی یادیں نہیں، کردار کے دھنی لوگوں کی بناتے ہیں۔ یقیناً اسلام ہمیشہ سے کردار اخلاق کی بات کرتا رہا ہے۔ پورے مکہ میں تلوار کس کے ہاتھ میں تھی؟ 13 سال گزر گئے، کانٹے ہماری راہوں میں بچھائے گئے، سولیوں پہ ہم چڑھائے گئے، زودوں کو ہم کیے گئے، تکتے ہوئے زوراؤں میں ہم سنائے گئے، چٹائیوں میں بند کر کے جلا کر کے دھواں ہمیں دیا گیا۔ کس طریقے سے ہمیں اپنایا نہیں گیا؟ بتاؤ، پھر بھی ہم یہی کہتے رہے، اللہ تو جس حال میں رکھے ہم ساتھ میں شامل۔ ہم پہ دہشت گردی کا الزام یقیناً جھوٹا الزام ہے۔ یقیناً لوگوں نے مس گائیڈ کرنے کے لیے ڈپارٹمنٹ کو، کمشنر کو اس طرح کا تاثر دینے کے لیے کہ ہم لوگوں کا تعلق ٹیررسٹ گروپوں سے، آئسس سے ہے، طالبان سے ہے، سپاہی سباہا سے، صحابہ سے ہے، ایسے سے حزب المجاہدین سے، لشکر طیبہ سے۔ میں بات بولوں یہاں جتنی 7 تنظیموں کے نام لکھے گئے ہیں، ایک آدمی کا کسی سے تعلق بتا چھوڑ، ایک آدمی کا کسی سے کوئی تعلق دور دور کا۔ ارے بھولے سے نہیں، بھولے سے بھی تم نہیں بتا پاؤ گے۔ ہاں شاید اپنے کرتوتوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے شاید دوسرے کو پر یہ تھوپا جا رہا، کہیں تمہیں نہیں بات تو پڑی، کہیں تمہاری کچھ تو پڑھائی آپ سے تو نہیں ہو رہی ہے۔ ہم بلا تحقیق کے، تفتیش کے ہم کچھ کہتے نہیں۔ ہماری عادت نہیں کہ بلا تحقیق کوئی بات کسی سے کہہ دے۔ ورنہ تاننے والے قیامت کی خوب پہچانتے ہیں، چور کو تھانے والے، تاننے والے قیامت کی نظر رکھتے ہیں اور خوب پہچانتے ہیں چور کو تھانے والے۔ تھانے والوں نے سمجھ لیا کہ صحیح معنوں میں حق پر کون ہے، اس لیے انہوں نے ہمیں اجازت دی کہ تم کر سکتے ہو، اس لیے ہم نے کیا۔ آئی لوگوں نمبر بات، حضرت امیر معاویہ کی اسکول آف فلسفی، ان کے تھیوری کے حساب سے چلنے والی ان دہشت گرد تنظیموں کے مجھے پوچھوں گا 20 سال جو صحابہ انہوں بھیج کر رہے تھے کہ ان کی ابتداء میں ان کو کسے بخشے نہیں، تمہیں کسے بخشے؟ حضرت امیر معاویہ کو فادر آف ٹیررزم کہہ کر کے تمہیں کسے بخشے؟ کیا حسن کو بخشے؟ کیا حسین کو بخشے؟ کیا صحابہ کو بخشے؟ کسے بخشا؟ کیا تابعین کو بخشا؟ ہر ایک اس جملے میں شامل ہو گئے کہ خواہی نہ خواہی، شعوری نہ شعوری طور پر ہر کوئی حضرت امیر معاویہ کی مشت پناہ ہے، ہر ایک اس کے اس پہ چل رہا ہے۔ تو گویا کہ اپنے پورے اسلام کو ٹیررزم کا دھن کر دیا۔ اللہ اکبر۔ ہم بابا میں کون کہتے ہیں تحقیق کر لو، تفتیش کر لو، ہمیشہ سے ہم ہندوستان کے رہے ہیں، ہماری روحیں جس خالق میں ہے وہ یہی کی وجہ ہے۔ آپ جو دفن ہوں گے وہ زمین بھی ہماری یہی کی ہے۔ ہمیشہ ہماری گھٹی میں ہندوستان کی محبت پھیلی ہوئی ہے، لیکن یہ وہ اعلیٰ حضرت کے شعر کی طرح ہے، نزدیک ادھر کی ہے نہ ادھر کی ادھر کی ہے۔ یہ نہ مولائی ہے، نہ امیر معاویہ کے ہیں، نہ اللہ و رسول کے ہیں، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے، اللہ ہی جانے وہ کدھر کے ہیں۔ وہ کدھر کے بھی نہیں ہے، بس اپنی حب نفس، اپنی عزت و جاہ، اپنی فائدے اور نفع کے لیے سارا کام کر رہے ہیں۔ ان کا کوئی بھی طرف صحیح معنوں میں نہیں ہے۔ اے لوگوں، ہمارا کسی ٹیررزم گروپ سے بالکل دور دور کا تعلق نہیں ہے۔ ہم اس کی کھنڈن کرتے ہیں، ہم اس کے ایسے سارے گروپوں سے بالکل بری ہونے کا اعلان کر رہے ہیں۔ الحمدللہ عظیم، ہمارا دین وہ ہے جو ہمارے قرآن حدیث سے ثابت ہے۔ ہمارا دین وہ ہے جسے خواجہ خواجگان نے لایا ہے، ہمارا دین وہ ہے جسے خواجہ بندہ نواز نے لایا ہے۔ اگر کسی کو یہ دعویٰ ہے کہ خواجہ بندہ نواز کا جو دراز نے اگر امیر معاویہ کے خلاف کوئی ایسا لفظ لکھا ہو جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ دہشت گردی کے بعد ہو گئی، ایک روایت بنا کر دکھا دیں۔ کیا بات! ہمارا کھلا چیلنج ہے، ان کی کسی کتاب میں تم نہ دکھا سکے، آج تک نہ دکھا سکو گے۔ ہمارا یہ قیامت تک تمہارے سے مطالبہ ہے، اور جو تمہیں یہ جھوٹا الزام
حضرت عطائی رسول سلطان ہند خواجہ خواجگان میں دھرا ہے کہ انہوں نے بھی اس کو ٹیررسٹ مانا ہے، ان کو دہشت گردی کا باپ جانا ہے، انسانیت کا دشمن سمجھا ہے، انہیں قاتل جانا ہے۔ ایک کہیں سے کوئی روایت ان کی کیا ان کے خلفاء کی لا کر کے دکھا دو، ہم ماننے کے تیار بیٹھے۔ تم قیامت تک ایسی کوئی روایت نہ لا کر دکھا سکو گے کہ خواجہ خواجگان نے یا خواجہ بندہ نواز نے حضرت امیر معاویہ کو ٹیررسٹ کہا ہو یا ٹیررزم کا باپ کہا ہو، کہیں ایک روایت نہیں لا سکتے۔ کیوں کر لا سکتے دکھاؤ گے؟ جس کی عدالت کو صحابہ مانے، جس کی تقوی پرہیزگاری کو صحابہ مانے، جس کی تقوی پرہیزگاری کو قرآن و حدیث کو مانے، وہ بھلا ٹیررسٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ الغرض وہ امین، اور وہ امین ہے فی وحی اللہ عز و جل، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وحی الہی کی کتابت میں۔ اگر انوش امین نہیں ہے تو تیرے کتاب سے قرآن سے بھروسہ ہوتا ہے، کیا لکھے تھے کتاب میں؟ حدیثوں سے بھروسہ کیا، کیا لکھی کتاب میں؟ جب عدالت ثابت نہیں، جب تقوی پرہیزگاری ثابت نہیں تو پتہ نہیں کیا لکھا ہوگا۔ ایسے کئی لوگوں ایک بات کہتے ہیں مولا علی کی محبت بھی دل میں ایسی ہی ہے جیسی کی ہونی چاہیے۔ امیر معاویہ ہمارے جتنے صحابہ ہیں کلہم عدو، ہر ایک کے ایک عادل ہے، ہر ایک کے ہر ایک متقی پرہیزگار ہے، ہر ایک جنتی ہے۔ یا میں نے کہا اولئک عنہا مبعدون، قرآن کریم ہے۔ یقیناً وہ جنتی ہے، اور وہ جتنے ہیں سب کے سب ہمارے مقتدا ہیں، ہر ایک کے پیشوا ہے۔ ہر صحابی کی تعظیم فرض ہے۔ اگر کسی صحابی کی کوئی ادنا سی توہین کرے گا تو رسول نے فرمایا تم کسی صحابی کی تعظیم نہیں کرتے مگر میری تعظیم کی وجہ کہ تم اسے میرے دوست سمجھتے ہو، اور کسی صحابی سے تم نفرت، بغض اور دشمنی نہیں رکھتے مگر میرے ساتھ تم بغض رکھتے ہو۔ یعنی امیر معاویہ سے دوستی یہ رسول کی دوستی کی وجہ سے، امیر معاویہ سے دشمنی حضرت سرور کائنات کی دشمنی کی وجہ سے ہے۔ الغرض ان لوگوں نے امیر معاویہ پہ تبرہ کر کے ان سے دشمنی کا اظہار کر کے بتا دیا کہ ہم اللہ و رسول کے بھی نہیں ہیں، ہم خدا و رسول کے بھی نہیں ہیں، ہم صحابہ کرام کے نہیں ہیں، بلکہ ہم دین اسلام کے صحیح معنوں میں نہیں رہے۔ کیسے رہی ربا جہاں میں کوئی بھی کافر سا کافر ایسا ہے کہ اپنے رب پہ صفحات کرا رہے ہیں۔ رسول نے فرمایا میں سلیکٹڈ آدمی ان اللہ اصطفیٰ، اور میری جو صحابہ ہیں دیکھو سلیکٹڈ لوگ، دنیا میں ویسے لوگ پیدا نہیں ہوئے جیسے کہ صحابی، خاص اللہ نے اپنے حبیب کی دوستی کے لیے ان کو منتخب کیا تھا۔ بے شک ایسی مبارک جماعت ہے کہ پوری دنیا کے سارے سلاطین زمانہ کے گروہ کو ڈھونڈ لو، ان کے سارے جتھے کو ڈھونڈ لو، ان کے سارے امراؤں کو، سارے حواریوں کو ڈھونڈ لو، بلکہ سارے نبیوں کے حواریوں کو، ان کے جاننے ماننے والے صحابہ کی جماعت کو ڈھونڈ لو، میرے نبی کے صحابہ جیسی کوئی جماعت دنیا میں نہیں ہے۔ ایسے صحابہ کو اللہ کے رسول کے اللہ نے منتخب کیا تھا۔ ان کو گالی گلوچ کرنا، ان کو سب کو ختم کرنا کتنی گھٹیا بات ہوگی۔ کہا رسول خدا نے اگر کسی نے لعن و طعن کیا تو اسے کہہ دو علیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین، اس کے اوپر لعنت جو میرے صحابہ پر برائی تبرہ کرے، اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، پوری دنیا بھر کی انسانوں کی لعنت اس شخص پر۔ ایسا ملعون بھلا کہاں جائے گا، کہاں پناہ دے گا؟ جو اسی رب کی بارگاہ کا دھتکارا ہوا ہو اسے بھلا کیا نجات ملے گی؟ نجات لینی ہے، آج بھی موقع ہے، آؤ امیر معاویہ کی محبت بھی ایک طرف دل میں سماؤ، مولا کائنات کی عظمت کا بھی سہرا اپنے سروں پہ باندھو۔ یہ دونوں حسین سنگم کے ساتھ کامیابی کے ساتھ آپ جنت نصیب جنت جاؤ گے، جہنم سے بچو گے۔ وَإِلَّا تم جانو ہمارا کام تم تک پہنچا دینا تھا، حق ہم نے تم سے تک پہنچا دیا، اور بھلی بھانتی بغیر کسی گالی گلوچ سب کو شتم کے جو حق تھا ہم نے تم تک بیان کر دیا۔ قبول کرنا نہ کرنا یہ تمہارا کام ہے، ہدایت دینا نہ دینا اللہ کا کام ہے۔ ہمارا کام تو ایک ہی ہے، وما علینا الا البلاغ، کہ ہم پر جو واجب تھا ہم نے حق دکھا دیا، ان لوگوں نے حق دکھا دیا، انہوں نے اپنی ذمہ داریاں پوری کر دی۔ اب بس اللہ کی بارگاہ میں دعا یہ ہے کہ اللہ تجھے ہدایت دے، راہ حق پر لائے، مولا کائنات کی سچی محبت ان کے فرمان اور تعلیمات پر عمل کرنے کے ساتھ تجھے عطا کرے، ساتھ ہی ساتھ تمام صحابہ کی امیر معاویہ کی امارت و خلافت کی سچائی کے دلوں نے دماغ میں بٹھائے۔
اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر ایک صحابی کے ساتھ میں نے رب فرماتا ہے وعدہ حسن کر لیا ہے، اور جس سے میں نے وعدہ حسن کر لیا ہے وہ جہنم سے دور رہیں گے۔ کیا جہنم سے دور رہنے کی بات جہنم کی انہیں بھنک بھی نہیں لگے گی، قیامت کی سور کی آواز انہیں حزن و ملال میں نہیں ڈالے گی۔ قیامت کے دن ان صحابہ کرام کا فرشتے استقبال کریں گے، هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، یہ ہے وہ مبارک دن جس دن کا اللہ نے اسے وعدہ کیا تھا۔ آؤ چلنا چاہیے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں تمام صحابہ کرام کو اس کے مراتب فضائل کے اعتبار سے ایمان و اعتقاد رکھنے، ان سے محبت رکھنے، ان کی تعظیم و تکریم بجا لانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ